عامر میں طلحہ بچے. 11 کی شہادت کے بعد اکیلے طلحہ نے محمد کا دفاع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 11 جتنا قتال کیا. ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے. گنتے ہیں جسم پر ابو طلحہ کے طلحہ بن عبید اللہ کے 70 زخم لگے ہوئے. کس کے دفاع میں جان دے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت دینے والوں، مردوں کے اختلاط میں چھوڑ دینے والوں، کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس معاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں دی آج تک؟ اپنے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا لگوانے والوں، تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ ہم نے محمد کی محبت کو چھوڑا، محمد کی اتباع کو چھوڑا، رب نے اپنی رحمتوں والا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لیا. اللہ کے نبی احد کا میدان کفار کے گھیرے میں، ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے. آپ ابو طلحہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے اور اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے. ابو طلحہ کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھیے، کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے. آج ابو طلحہ کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو مرد تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے میدان کے اندر میں اپنے دائیں طرف دیکھتا، میں اپنے بائیں طرف دیکھتا، ام عمارہ عورت ہوتے ہوئے میرے دفاع کے اندر کبھی کافروں پہ دائیں طرف سے حملہ کرتی، کبھی بائیں طرف سے حملہ کرتی. عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخموں سے چور ہو کر شہید ہو جاتی، ان کی لاشوں کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اور اس وقت محمد کی ذات کی حفاظت تھی. آج آقا کے دین کی حفاظت ہے. سوچ لو اس 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں کس موقع پر تم پیارے آقا کے دین کے محافظ بنے، اور کون سے موقع پر تم نے میرے نبی کے دین پر چھریاں چلائی. یہ فیصلہ، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے، ٹٹولو ذرا اس کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت انسان ہی نہیں جانور بھی کیا کرتے. یہودیہ زہر بھرا ہوا کھانا لے کر آتی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو، یہ بکری مجھے بول کر بتا رہی ہے آقا نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے. نبی سے پیار انسان ہی نہیں کرتے تھے، نبی سے پیار رب کے جانور بھی کیا کرتے تھے. بہقی کے اندر روایت موجود ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، بکری کا گوشت بھونا ہوا، آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس گوشت نے مجھے بتا دیا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح ہوئی ہے، کہیں میرے نبی کے پیٹ کے اندر مشکوک مال داخل نہ ہو جائے. یہ ان کی محبت، یہ ان کا پیار، یہ جانوروں کی محبت. ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں، ایک عیسائی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے، قریب ایک کتا کھڑا ہے، ہائے افسوس، وہ توہین کے جملے سنتے ہی اس عیسائی کے اوپر حملہ کرتا ہے. لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں تو نے آقا کی توہین کی تھی، کتے بھی آقا کی توہین کو برداشت. وہ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بات کرتے ہوئے اس جانور کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ سمجھا کہیں مجھ پہ حملہ آور نہ ہو تو اس نے ایڈوانس میں حملہ کر دیا، اس کو رسی سے باندھ دیا گیا. اس نے پھر اللہ کے نبی کی توہین کی، جانور نے اپنی رسی کو تڑوایا، جب لے کر اس گستاخ رسول کو گلے سے پکڑا اور جھنجھوڑتا ہوا مار ڈالا. یہ محبت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے ذرا، اپنے ایمانوں کو ٹٹولیے. محبت رسول انگوٹھے چومنے والا بھی دعویٰ کرتا ہے. اور جس دن عائشہ کے گھر کا چراغ بجھا، اس دن محفل میلاد مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روشنیوں سے منور کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن آئیے ہمارے کرنے کے کام، نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. دوسرا کام، جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی، یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے. محبت آتی ہے جسم پہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے. محبت آتی ہے کس طریقے سے؟ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آقا دیکھ کر ناراض ہو گئے، اس نے اتار کر پھینک دی. آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ساتھیوں نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا، بیگم کے لیے تو حرام نہیں، اٹھا کر گھر لے جاؤ. کہا جس چیز کی وجہ سے محمد کے چہرے پہ غصے کا تاثر آیا، رب محمد کی قسم میں اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. جو محبت کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، وہ دیکھا کرتا ہے کہاں کہاں میری زندگی محبوب کی زندگی سے ٹکرا رہی ہے. اپنے عملوں کو چھوڑتا جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے. عجیب بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا بورڈ لگایا ہے؟ سوچو اللہ کی. ناراض ہو تو معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، نہ قربانی کی کھالے مانگنے آیا. ناراض ہو جاؤ گے آئندہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا. لیکن اللہ کے لیے سوچو تو صحیح. کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا، کریانہ مرچنٹ کا بورڈ لگایا ہے؟ جو اندر ہوتا ہے اسی کا باہر بورڈ لگتا ہے. اگر آپ کو پیار ہے امام کائنات سے، تو امام کائنات نے تو کہا تھا لوگوں یہودیوں سے دشمنی کرو، عیسائیوں سے دشمنی کرو. وہ داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں تو محمد کی سنت کا معاف کر دو. عیسائیوں پہ بڑا غصہ ہے آپ کو اور مجھے، انہوں نے آقا کی توہین کی. میں آقا کی کتنی حدیثوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھتا ہوں. سوال اپنے دل سے کیجیے. محبوب کی محبت کا پہلا تقاضا اس کی اتباع کی جاتی ہے. اور اتباع کرنے کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جو پیارے نبی کی اتباع کرتا ہے اس پہ اللہ رحم کر دیتا ہے. واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، یہ دو کام تم کر لو رحم عرش والا کر دے گا. اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کیسی؟ جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا. چھوٹی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کے اندر ایک بالش، ایک کوڑا، ایک لکڑی رکھنے کی جگہ. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے مل کے بھی اس جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمت کے طور پہ جو حور پیدا کی ہے، اس حور کے سر کے دوپٹے کی قیمت کائنات کی ہر چیز مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی. جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی اپنی قیمت کیا ہوگی؟ کس کو ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ فردوس میں جائے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے اتباع کا فائدہ کیا ہوگا. فرمایا میری پوری امت، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، پوری امت جنت میں جائے گی جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. کاش اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث ہمارے دلوں میں اتر جائے. پوری امت جنت میں جائے گی، جو جنت میں جانے سے انکار کرتے وہ نہیں جائے گا. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا.
जन्नत में जाने से इनकारी कौन है? जिसने मेरे रास्ते को पकड़ा, जिसने मेरी सुन्नत को पकड़ा, जिसने मेरे तरीक को पकड़ा, ये जन्नत में गया। और जिसने मेरी इत्तबा करने से इनकार कर दिया, उसने रब की जन्नत से इनकार कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा सहाबा ने करके दिखाई। कैसे? हदीस में आता है, अल्लाह के नबी, सही बुखारी की रिवायत है, जब मदीना में पहुंचे 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। दिल चाहता रहा कि चेहरा बैतुल्लाह की तरफ हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी की चाहत पे आपका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। आपने नमाज पढ़ाई। एक सहाबी आपके साथ नमाज पढ़ के एक कौम के पास से गुजरे। काश हमारी इत्तबा रसूल की कैफियत भी यही बन जाए। और कौम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रही थी। कहते हैं, मैं गवाही देता हूं, मैंने असर की नमाज अल्लाह के नबी के साथ पढ़ी। नबी का चेहरा बैतुल मक़दस से हटकर बैतुल्लाह की तरफ हो चुका था। कुर्बान जाऊं उन सहाबा के। इसीलिए तो नबी ने फरमाया था, इसने मुझे देखा या उसको देखा जिसने हालत ईमान में मुझे देखा, दोनों पर अल्लाह जन्नत को वाजिब कर देगा। उन सहाबा ने हालत नमाज के अंदर यह फरमान सुना, हालत रुकू के अंदर अपने चेहरे को बैतुल मक़दस से हटाया और बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। ये नहीं कहा ए नमाज पूरी कर लिए बाज में खाएंगे। ये नहीं कहा जी शाह साहब आपकी बातें ठीक है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि दाढ़ी को माफ कर दो, लेकिन दुआ करो अल्लाह तौफीक दे। ये नहीं कहा। ठीक है औरत बेपर्दा निकलना अल्लाह के शरीयत में हराम है, दुआ करो अल्लाह तौफीक दे। ये दुआओं के बहाने शैतान ने हमारे दिल में डाले। जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है वो इत्तबा करता है, जो इत्तबा करता है वो इंतजार करता है अबू हुरैरा की तरह, कब फरमाने रसूल जारी हो हम उस पर अमल करके दिखा दें। अबू हुरैरा कहा करते थे, लोग कारोबार के लिए निकलते थे, मैं दहलीज़े मोहम्मद पर पड़ा रहा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अपने घर में जाते, मैं अपनी पेशानी, मैं अपने चेहरे को, अपने कानों को नबी के दरवाजे से लगा देता, कहीं अल्लाह के नबी अपने घर में कोई हदीस इरशाद फरमाए और अबू हुरैरा उससे महरूम ना रहे। उनकी कैफियत तो इत्तबा की ये हुआ करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, सही बुखारी ही की रिवायत है, सफर के अंदर एक वादी में उतरे, कोई वहां लेट गया, कोई वहां लेट गया, बिखर गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबे चौड़े जलसे नहीं, कोई केसटों की तकसीम, कोई सीढ़ियां, कोई तबलीगें, एक फरमान, एक फरमान, अल्लाह मेरे नबी के उन सहाबा पर, उन सहाबा की कब्रों को जन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा दे। एक फरमान फरमाया, मेरे सहाबा ये बिखर कर बैठना, बिखर कर लेटना शैतान की तरफ से है। सहाबी फरमाते हैं, अगली मंजिल में जब पड़ाव हुआ, इस तरह मिलकर लेटे, अगर उन पे एक चादर डाल दी जाती तो सबको काफी हो जाती। ये ईमान है, ये मोहब्बत रसूल है, ये इत्तबाए रसूल है। फरमान को सुनिए, फिर इस फरमान को इसलिए ठोकर न मारिए, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ईमान नहीं मानता, मेरा मुआशरा नहीं मानता, मेरी बिरादरी नहीं मानती। अगर फरमान मोहम्मद है, दुनिया रूठ जाए, रूठ जाए, इमामे कायनात का फरमान मेरी जिंदगी से बाहर। एक औरत नबी के सहाबी की वालदा मुसलमान होने पर अपने बेटे की उठी और तपते हुए रेत में लेट गई। कहती है, जब तक तू मेरे अपने रसूल को नहीं छोड़ेगी, इसी तरह रेत में लेटी रहूंगी, एड़ियां रगड़ती रहूंगी, तड़पती रहूंगी, मर जाऊंगी, लोग तुझे मां का कातिल कहा करेंगे। मुझे बचाना चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़। अब प्यार, अब मोहब्बत, अब तराजू। आपके घरों में भी तराजू लगता है ना, मेरे घर में भी लगता है। अल्लाह के नबी और बेगम की मोहब्बत। अल्लाह के नबी कहते हैं, इसलिए आया सास के हराले को तोड़ दूं। ये गाने, ये फिल्में, ये हराम काम। बेगम कहती है, गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। आप तो ड्यूटी पे चले जाते हो, मैं सारा दिन डिश देख कर गुजारा करती हूँ।